آج پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، مگر انداز کچھ مختلف ہے۔ ایک قوم تھی جو خود کو دنیا کی سب سے معزز اور چنے ہوئے لوگ سمجھتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، مگر انہوں نے اپنے خدا کے ساتھ ایک گیم کھیلنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کوئی پرانی کہانی ہے جو صدیوں پہلے ہی دفن ہو گئی، مگر ایک خاموش انفیکشن ہے جو تاریخ کے پنوں سے نکل کر آج کی دنیا میں دوبارہ پھیل رہا ہے۔ ایک ایسا دھوکہ جو نیکی کے ڈھیر کو زیرو کر دیتا ہے۔ لیکن کیا تھی وہ غلطی؟ انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں ایسی کیا چالاکی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کی مہر لگا دی؟ اس ویڈیو کو 2 چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تاکہ بات بالکل کلیئر سمجھ آ جائے۔ یہ اس وقت کا مدینہ ہے جب اسلام کی روشنی ابھی ہر گھر تک نہیں پہنچی تھی۔ وہاں یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ دونوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات موجود تھی۔ دونوں ایک ہی خدا کو مانتے تھے، لیکن ان کی سیاست نے انہیں دشمن بنا دیا۔ جب مدینہ کے مشرک قبیلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تو یہودی یہ ان کے اتحادی بن جاتے۔ بنو نذیر ایک طرف سے لڑتا اور بنو قریظہ دوسری طرف سے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہودی اب ایک ہی کتاب کے ماننے والے اپنے یہودی بھائی کا خون بہانے لگ گئے۔ وہ ان کا گھر جلاتے، ان کی عورتوں کو بے گھر کرتے، جبکہ ان کی کتاب تورات میں صاف لکھا تھا کہ ایک دوسرے کا خون مت بہانا اور ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالنا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل تماشا تو جنگ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ وہی یہودی جنہیں انہوں نے مارا تھا اور گھروں سے نکالا تھا قیدی بن کر سامنے آتے تو یہ لوگ اچانک دیندار بن جاتے اور کہتے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کو آزاد کرانے کا حکم ملا تھا۔ ذرا سوچے، وہی ہاتھ جو تھوڑی دیر پہلے تلوار سے اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، اب وہی ہاتھ چندہ جمع کر رہا ہے اسے آزاد کرنے کے لیے۔ انسان تو اس ایکٹنگ سے دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل کہ اب تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے نقاب کر دیا، انہوں نے وہی مانا جو ان کے سیاست میں تھا اور اسے چھوڑ دیا جو ان کے نفس پر باری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایسا کرے گا اس کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں سخت ترین عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن نے ہمیں بنی اسرائیل کا حال کیوں سنایا؟ کیا یہ صرف صدیوں پرانی تاریخی کہانی تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا حال ہمیں اس لیے سنایا کہ ہم ان کے انجام سے ڈر جائیں۔ افسوس لیکن ہم نے ان کے انجام سے نصیحت لینے کی بجائے ان کے راستے کو ماڈرنائز کر دیا۔ آج اگر ہم آئینہ دیکھیں تو اس میں ہمیں اپنا عکس نہیں بلکہ بنی اسرائیل کا چہرہ نظر آتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ان کا انداز پرانا تھا اور ہمارا نیا۔ ہم ان سے 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ ہم دین کے کسی حکم کو پکڑتے ہیں، اسے اپنی مرضی کے مطابق گھماتے ہیں اور پھر بڑے اطمینان سے اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو ہمارے نفس پر بھاری پڑتا ہے، ہمارے لائف سٹائل اور ہماری سوشل لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے، ہم اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں بھائی یہ تو زمانے کا تقاضا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم نے ایک بہت خطرناک سائیکولوجی اپنا لی ہے۔ ہم خود فرض ادا کرتے ہیں، نماز پڑھ لی، تھوڑا صدقہ دے دیا یا سال میں ایک عمرہ کر لیا، اور پھر نیکیوں کو ڈال بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنے دماغ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں چونکہ میں نمازی ہوں، اگر میں کاروبار میں جھوٹ بول لوں تو مجھے معاف ہے، کیونکہ میں حج کر آیا ہوں تو اب میں چاہے کسی کا حق ماروں یا کسی کو وراثت کے حصے سے محروم رکھوں تو میرا حق ہے۔ صحابہ کرام کا اسلام کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، سنا اور مانا۔ اور ہمارا اسلام سنا اور اپنے مطابق جو حکم چاہا اسے اپنا لیا۔ جو چیز آسان لگی وہ دین کی مان لی، اور جو چیز مشکل لگی یا دنیا کے خلاف جانے پر مجبور کرنے لگی اسے چھوڑ کر طاغوت کی اطاعت میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان لے آئے ہیں تو اسلام میں بھی داخل ہو جائیں مکمل۔ کمپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے 100%۔ اگر ہم 99% کے مسلمان ہیں اور 1% اپنی مرضی کا چلا رہے ہیں، وہ 1% ہمارا خدا، کیونکہ فیصلہ اللہ کا نہیں، ہم فیصلہ نفس کا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا الہ بنا لیا، اپنی دل کی مرضی کے اوپر چل رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا حکم دیتا ہے۔ آج ہماری حالت دیکھیں، دنیا میں 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کیوں ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا، ہم نے آدھا ادھورا اسلام اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنین سے ان کی مال، ان کی جان،
مومن تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جیتے ہیں، ان کی جان، ان کی ماں سب اللہ کی راہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں یا 24 گھنٹے آپ مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی کولیکٹیو لائف، آپ کی سیاست، آپ کی اکنامک لائف، آپ کا کریکٹر، آپ کی سوشل لائف اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے نیچے ہو۔ اسلام کوئی پرسنل ہابی نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے، سسٹم ہے۔ دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے ہر میدان میں کھڑے ہوں، چاہے وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو یا بزنس، وہاں قانون آپ کا نہیں، آپ کے رب کا ہو۔ جب تک ہم دین کو صرف نماز اور روزے تک محدود رکھیں گے، ہم ذلیل ہوں گے۔ ہم تبھی معزز ہوں گے جب اسلام کو ہم ایز اے سسٹم آف لائف اپنا کر دنیا کو راستہ دکھائیں گے۔ بنی اسرائیل کی تباہی کی ایک وجہ تو یہ پک اینڈ چوز والا اسلام تھا، لیکن ایک اور خوفناک وجہ بھی تھی، ایک ایسی خاموشی جس نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہوگی کہ برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا کیا یہ ہماری بربادی کا سبب بن سکتا ہے؟